ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ووكيلنا وكفيلنا وأوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور صدورنا ونور قبورنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام دوست نہایت ادب و احترام، عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدنی تاجدار، رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار دربار میں ہدیہ صلاۃ السلام درود پاک کا خلوص دل سے پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سفر المظفر میں بہت سے اکابر اولیاء اللہ کا وصال ہوا اور ان کے آراس اس ماہ مبارک میں منعقد کیے جاتے ہیں اور منائے جاتے ہیں. ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ اور کامل یقین اس بات پر ہے کہ ہمارے آقا و مولا سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، نور مجسم، خاتم النبیین ہے. نبوت کا دروازہ اللہ رب العزت جل جلالہ و منوالہ نے اپنے پیارے محبوب کی ذات اقدس پر بند فرما دیا. آپ کے بعد قیامت تک کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی دعویٰ کرے بھی تو وہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، لعین ہوگا. اس کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہو سکتا، مگر ولایت کو اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری رکھا ہے. اولیاء اللہ اس زمین پر قیامت تک موجود رہیں گے، اور یہ سلسلہ ولایت کا جاری رہے گا. کوئی وقت، کوئی دور ایسا نہیں
جس میں ولی موجود نہ ہو۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کسی جگہ 40 مسلمان بستے ہوں اور رہتے ہوں، ان میں ایک ضرور ولی ہوگا، یعنی وہ علاقہ خالی نہیں رہ سکتا، وہ دور ولایت سے خالی نہیں ہو سکتا، ایک نہ ایک ضرور ولی وہاں ہوگا۔ اور وہ ولی چونکہ ولایت کی 2 قسمیں ہیں، بعض اولیاء اللہ تشریعی ولی ہوتے ہیں اور بعض تکوینی۔ تشریعی ولی وہ ہوتا ہے جو کامل اتباع کے ذریعے اور حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے اور آپ کی کامل اتباع کرتے ہوئے وہ ولایت کے مقام کو پہنچتا ہے اور ولی ہوتا ہے۔ ایسے اولیاء بے شمار رہتے ہیں ہر وقت جو تشریعی ولی ہو، جو حضور کی اتباع کے ذریعے اور سنتیں ادا کرتے کرتے اور سنتوں پر جناب وہ چلتے چلتے ولایت کے درجے کو پہنچتا ہے۔ ایسے اولیاء اللہ بے شمار ہیں اور ہر وقت رہیں گے۔ اور تکوینی اولیاء اللہ، ان کو اللہ سیاہ اور سفید کا مالک بناتا ہے، انہیں اختیار دیتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے اور طاقت سے وہ اس کائنات کے اندر تصرف فرماتے ہیں، اور جو ان کے ذمہ کام ہوتا ہے وہ اپنا کام انجام دیتے ہیں اور جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اللہ کی طاقت سے۔ ایسے اولیاء کرام کی تعداد وہ مخصوص ہوتی ہے، ہر ایک کو یہ مقام اور درجہ نہیں ملتا، ان کی تعداد مخصوص ہوتی ہے اور ان کے اوپر ایک قطب عالم ہوتا ہے اور وہ صرف ایک ہوتا ہے، اور باقی ابدال ہوں، اوتاد ہوں، اولیاء اللہ کے جو درجات تکوینی اولیاء اللہ کے ہیں وہ تمام کے تمام اس کے محتاط ہوتے ہیں اور وہ سیاہ اور سفید کرتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث پاک میں موجود ہے، مشکاہ شریف میں حدیث ہے کہ فرمایا ان میں ایک گروہ ہے جس کا نام ہے ابدال۔ ابدال ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ایک کا انتقال ہو جائے تو اس کی جگہ خالی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم دوسرے کو اس مقام پر فائز فرما دیتے ہیں اور وہ 40 ابدال ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ مشکاہ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ان کا مرکز شام ہے، ہیڈ کوارٹر ان کا شام ہے، اور تصرف و مختلف مقامات پر دور دور پل کے کائنات کے اندر کرتے ہیں۔ فرمایا بہم یمطر، انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بارشیں عطا فرماتا ہے۔ بہم یمطر، انہی کے صدقے اور ان کے ذریعے، ان کے واسطے اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم بارشیں عطا فرماتے ہیں۔ وَبِهِمْ يُنْصَرُ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اور انہی کے صدقے اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت عطا فرماتے ہیں، اور انہی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ملک شام کے لوگوں سے عذاب کو ٹالتا ہے اور انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کے درجات ایسے ہیں کہ جن کے وسیلے سے اور جن کے واسطے سے اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم اس کائنات کا نظام چلاتا ہے اور کائنات کا نظام ان کے صدقے میں چلتا ہے۔ ایک قطب عالم ہوتا ہے
یہ قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں. ویسے اقطاب متعدد ہوتے ہیں لیکن قطب الاقطاب قطب عالم ایک ہوتا ہے اور اس کے دو وزیر ہوتے ہیں. ایک دائیں جانب کا ہوتا ہے ایک بائیں جانب کا ہوتا ہے. اور دائیں جانب کا جو ہوتا ہے وہ عالم اجسام کی حفاظت کرتا ہے اور بائیں جانب کا جو ہوتا ہے وہ عالم ارواح کی حفاظت کرتا ہے. اور جب کوئی قطب عالم فوت ہو جائے انتقال کر جائے تو پھر دائیں جانب والا جو ان کا وزیر ہوتا ہے اس کو قطب عالم بنا دیا جاتا ہے اور بائیں جانب والے کو دائیں جانب مقرر کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ کسی اور کو ترقی عطا کر کے اس کا وزیر مقرر کر دیا جاتا ہے. ان کی ضرورت کیا ہوتی ہے دنیا کو؟ آپ سب جانتے ہیں کہ بعض امراض وہ ہیں جن سے انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے. ایسے امراض ہیں کہ ان سے جسم انسان کا متاثر ہوتا ہے. مثلا آشوب چشم ہو تو آنکھیں متاثر ہوتی ہیں. اگر کسی کو فالج کا نام دے کر کوئی مرد ایسا ہے جو لائق ہو جائے تو اس کے اعضاء متاثر ہوتے ہیں. اگر بخار ہو جائے تو انسان کے اعضاء سارے کے سارے متاثر ہوتے ہیں، پورے کا پورا جسم متاثر ہوتا ہے. تو ثابت ہوا کہ بعض امراض ایسے ہیں کہ جن سے انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. اور اس کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے اطباء کو پیدا کیا ہے. حکماء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ ان مرض کو پہچان کر اس کا علاج کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم چاہتا ہے تو شفا عطا فرما دیتے ہیں. اس مرض سے انسان کو شفا مل جاتی ہے. لیکن علاج کے ذریعے اس کے علاج کرنے والے مقرر ہیں، معالج اس کے موجود ہیں. ان کے علاج کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم شفا عطا فرماتا ہے. اور بعض امراض وہ ہیں کہ جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہوتا ہے، قلب اور روح کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. اگر وہ مرض لائق ہو جائے تو انسان کی روح متاثر ہوتی ہے اور اگر وہ مرض لائق ہو جائے تو انسان کا قلب اور دل متاثر ہوتا ہے. اور دوسرے معنوں میں یوں کہوں کہ جیسے زہری بیماری ہو تو انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے اور اگر بعض امراض وہ ہیں کہ جن سے انسان کا باطن بیمار ہو جاتا ہے اور روح کمزور ہو جاتی ہے اور انسان کے قلب کو مرض، دل کو مرض لائق ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، منکر کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. اگر معافی مانگ لے، نیک کام کر لے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لے اور اپنے کیے پر نادم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اس داغ کو دھو دیتا ہے اور اس کا قلب صاف ہو جاتا ہے. اور اگر معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، نادم نہیں ہوا اور پھر دوسرا گناہ کر لیا تو فرمایا پھر اس کے دل پر دوسرا داغ پڑ جائے گا سیاہ. فرمایا اسی طرح داغ پڑتے پڑتے سیاہ انسان کا قلب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اور اس کی علامت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں جانتا، گناہ کر کے شرمندہ نہیں ہوتا، گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے، اسے ندامت نہیں ہوتی بلکہ گناہ پر وہ فخر کرنے لگ جاتا ہے اور حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا ہے. فرمایا جب یہ صورت ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے.
اب دل اس کا بیمار ہے، اور جس طرح دنیاوی امراض مختلف ہیں ان کے نام مختلف ہیں، اس طرح باطنی امراض بھی مختلف ہیں اور ان کے نام بھی مختلف ہیں، ان کا علاج بھی علیحدہ علیحدہ ہے، ان کے نام بھی مختلف ہیں اور ان کا علاج بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ اور جس طرح دنیاوی امراض کے لیے اطباء ہیں، حکماء ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے باطنی امراض کے لیے بھی شفا عطا کرنے والے اطباء اور حکماء اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے مقرر فرمائے۔ ان اطباء کا نام جو دلوں کو صاف کرتے ہیں، ان اطباء کا نام، حکماء کا نام کہ جو دلوں کا علاج کرتے ہیں، جو روح کا علاج کرتے ہیں، اور قلبی امراض کے لیے وہ دوا تجویز کرتے ہیں، علاج تجویز کرتے ہیں، ان کا نام ہے اولیاء۔ تو جس طرح بدن کے امراض کے لیے اولیاء حکماء کی ضرورت ہے، یقین فرماؤ اسی طرح باطنی امراض کے لیے اولیاء کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کی روح بیمار ہو جائے، انسان کا قلب اگر سیاہ ہو جائے، تو بے شک نیک اعمال بھی اس کا علاج ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی اس کا علاج ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے بھی انسان کا دل صاف ہوتا ہے، قلبی بیماریاں دور ہوتی ہیں، روح کو شفا ہوتی ہے۔ مگر یقین فرمائیں، علماء کرام نے فرمایا اور صوفیاء اعظام کا یہ فیصلہ ہے، متصوفین کا، کہ باقی ریاضت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، نوافل کی ادائیگی سے بے شک علاج ہوتا ہے روح کا، مگر آہستہ آہستہ شفا ہوتی ہے، مگر آہستہ آہستہ۔ دیکھیے مثلا بدنی امراض ہیں تو اس کا علاج بعض دفعہ کہتے ہیں جی فلاں چیز، اب ہومیوپیتھک علاج ہے، انہوں نے تجویز کیا، لیکن اس کے علاج سے آہستہ آہستہ آرام آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اطباء یونان ہیں، تو اگر کسی مرد کا وہ علاج کریں تو کچھ دنوں بعد اس کا اثر معلوم ہوتا ہے، حالانکہ علاج صحیح ہوتا ہے لیکن اثر اس کا آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور بیماری دور آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ اور بعض ڈاکٹر ایسے ہیں کہ جنہیں ٹیکے ایجاد کیے ہوئے ہیں کہ اگر وہ لگا دو تو فوری طور پر اثر ہو جاتا ہے، بخار ہو تو رک جاتا ہے، درد ہو تو آرام آ جاتا ہے۔ تو ان علاجوں کے اندر اثر بھی آہستہ آہستہ بھی ہوتا ہے اور فی الفور بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر باطن بیمار ہو جائے اور روح کو مرض لگ جائے تو پھر اس کا علاج نماز سے بھی ہو سکتا ہے، روزے سے بھی ہو سکتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی اس کا علاج ہو سکتی ہے، مگر ان عبادات کا اثر آہستہ آہستہ رونما ہوگا اور آہستہ آہستہ اثر کرے گا، مگر اللہ کے ولی کی صحبت اور اس کی نگاہ یہ ایسا علاج ہے کہ فوری طور پر اثر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا علاج ہے کہ جس کا اثر فوری طور پر ہوتا ہے، اور انسان چاہے کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو، اس کی روح کتنی بیمار کیوں نہ ہو، اس کا قلب کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو، اللہ کے ولی کی نگاہ پڑ جائے تو یقین فرماؤ دیر نہیں لگتی ہے، اسی وقت اس کی حالت بدل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اس مرض سے جو روحانی اس کو لیک ہو گیا تھا شفا عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھو پہلے بھی آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا، اسی بات پر میں عرض کرتا ہوں کہ فوری اثر ہوتا ہے اللہ والے کی نگاہ میں۔ غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر ایک رات کو چور داخل ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ چوری گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جس پر شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حد بھی لگ سکتی ہے،
ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، تو یہ حد ہے یہ. تو یہ صاف بات ہے کہ چوری کرنا ایک گناہ ہے، اس کی سزا حد کے طور پر مقرر ہے. ٹھیک ہے جی، وہ حد لگائی جائے گی اگر مرتکب ہو گیا تو. لیکن وہ چور چوری کی نیت سے داخل ہوا، گھر میں پھرا، اندر ہر کونے کو دیکھا، مگر اسے ملا کچھ نہیں، کوئی چیز اس کے ہاتھ نہیں آئی. مایوس ہو گیا اور مایوس ہو کر خالی ہاتھ لوٹنے لگا. جب باہر نکلا تو آپ جانتے ہیں کس ارادے سے آیا. نیت بھی گناہ کی تھی نا جی، آیا بھی گناہ کرنے کے لیے تھا، جرم کرنے کے لیے آیا تھا، چوری کرنے کے ارادے سے آیا تو گناہ تھا. اب جب باہر نکلنے لگا تو خالی ہاتھ تھا، ملا اسے کچھ نہیں. آپ نے اپنے خادم خاص سے فرمایا کہ یہ چوری کے ارادے سے آیا ہے اور اسے ملا کچھ نہیں، یہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، اسے کچھ دے دو تاکہ ہمارے گھر کی بدنامی نہ ہو کہ یہاں سے خالی لوٹ گیا. فرمایا خالی نہ لوٹے، یہ بدنامی کا باعث ہوگا کہ غوث اعظم کا اتنا بڑا نام ہے، اس مقام کا اللہ کا ولی غوث اعظم ولی ہے اللہ کا، اور اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اور اسے کچھ نہیں ملا، یہ مایوس ہو کر لوٹ رہا ہے، اسے کچھ نہ کچھ دے دو. خادم نے عرض کیا کہ حضور کیا دوں، جب بظاہر ہے ہی کچھ نہیں، میں کیا دوں اس کو. فرمایا وہ دو جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آ جائے. فرمایا وہ نعمت دے دو جو دنیا اور آخرت میں اس کے کام آ جائے. حضور کیا دوں؟ فرمایا فلاں علاقے کا کتب فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ سیٹ خالی ہے وہاں کی، اسے بلاؤ اور اسے وہاں کا کتب بنا کر بھیج دو. فرمایا آیا تھا تو چور تھا، جب لوٹا تو کتب ہو کر لوٹ گیا. یہ کتنی جلدی تاثیر ہوئی، یہ اللہ کے ولی کی نگاہ کی تاثیر ہے کہ جس کا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا تھا، اس کا قلب بیمار ہو چکا تھا، اس کی روحانیت کو نقصان پہنچ چکا تھا، اگر نماز پڑھتا تو باقی اس کے گناہ معاف ہوتے، روزے رکھتا تو اس کے گناہ معاف ہوتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو یقیناً گناہ معاف ہوتے، مگر دیر کے ساتھ، تاخیر کے ساتھ اثر ہوتا. لیکن جب اللہ کے ولی کی نگاہ پڑی تو دیر نہیں لگی، چور سے کتب بنا دیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ صاف پتہ چل گیا کہ اگر ہمیں اپنی روحانیت کا علاج کرانا ہو تو وہ اولیاء اللہ سے ہوتا ہے. اولیاء اللہ ان امراض کا علاج فرماتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور جتنا جلدی اللہ کے ولی کی نگاہ سے اس کا اثر ہو جاتا ہے، اتنا کسی دوسرے عمل سے نہیں ہوتا. ایسا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ایسا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. یہی غوث اعظم ہیں، محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ آپ جنگل میں ایک دن جا رہے ہیں اور قیمتی قبا زیب تن آپ نے فرمایا ہوا ہے. آپ لباس پہنتے تھے نا جی، بڑا قیمتی لباس ہوتا، اور اپنے جوتوں پر جواہر وغیرہ وہ آپ ٹکایا کرتے تھے. جو بادشاہ کے تاج پر لگتے وہ آپ کے جوتوں پر لگے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے جی، اور آپ کا لباس بڑا قیمتی لباس ہوا کرتا تھا. اب آپ اسی سے اندازہ فرمائیں کہ جو بادشاہ کے تاج پر ہیرے اور جواہرات سجتے تھے وہ آپ کے جوتوں پر ٹاکے جاتے تھے، وہ جوتا آپ پہنتے تھے. اور جب کسی نے کہا کہ آپ تو درویش اللہ کے ولی ہیں، آپ اتنا قیمتی لباس کیوں پہنتے ہیں پہنتے ہیں،
تو آپ نے فرمایا کہ 1000 موت کے بعد تو کفن پہنا وہ بھی اچھا نہ پہنا جائے. موتو قبل ان تموتو، وہ اپنے آپ کو یوں مارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کر دیتا ہے ہمیشہ کے لیے. جی قیمتی قبا زیب تن تھا آپ کے، اور آپ جنگل میں جا رہے تھے. ایک ڈاکو نے جب دیکھا، اب آپ جانتے ہیں کہ ڈاکہ بھی گناہ ہے یا نہیں ہے. ڈاکوں کے متعلق تو یہ شریعت کا حکم ہے کہ جو راہزن ڈاکو ہوتے ہیں اگر مارے بھی جائیں تو ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے. ٹھیک ہے جی، انہیں بغیر نماز کے دفن کر دیا جائے. اتنا گناہ ہے ڈاکہ ڈالنا، راہزنی کرنا، راستے پر جاتے ہوئے کسی کو لوٹ لینا، یہ بہت بڑا جرم ہے. تو جب اس ڈاکو نے یہ دیکھا کہ آپ کے جسد اطہر پر ایک نہایت قیمتی قبا پہنا ہوا ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، تو ارادہ یہ کیا کہ یہ میں کھینچ لوں، اتار لوں زبردستی اور بیچوں گا، بڑی قیمت مجھے مل جائے گی. ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور جبے مبارک کو جو ہاتھ ڈالا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ کرم فرمائی، نگاہ غوثیت ڈالی، اور آپ نے فرمایا اللہ اس کا ہاتھ عبد القادر کے دامن میں پکڑا، دامن کو پکڑا، یہ قیامت تک پکڑا رہے. فرمایا اس طرح دامن میں نہ چھوٹے. یہ لجپال لوگ ہوتے ہیں، یقین فرماؤ یہ لجپال لوگ ہوتے ہیں جو ان کی نگاہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم یقیناً اس کی کایا پلٹ جائے، تقدیریں بدل جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ نے نگاہ کرم فرمائی اور فرمایا اللہ تیرے عبد القادر کا اس نے دامن پکڑا ہے، یہ قیامت تک کسی طرح ہاتھ سے نہ چھوٹے، یہ نہ چھوٹ سکے، پکڑا رہے. یہ آپ کی نگاہ فرمانا تھی، کرم فرمانا تھا. فرمایا ایک نگاہ سے اسے قطب بنا دیا، اللہ کا ولی ہو گیا. تو معلوم ہوا جو مسئلہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے ولی کی نگاہ سے تقدیریں فوراً بدل جاتی ہیں اور انسان کی روحانی بیماریاں وہ دور ہو جاتی ہیں اور انسان کا قلب وہ بالکل صاف ہو کر گناہوں سے وہ شیشے کی مانند بن جاتا ہے. یہ اللہ کے ولی کی نگاہ میں اثر ہوتا ہے. یہ بات بھی آپ نے بارہا سنی کہ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ایک ولی کامل ہیں اور آپ بستام شہر میں رہتے ہیں، اور اتفاق کی بات ایسا ہوئی کہ وہاں ایک گناہ گارہ بدکارہ ایک رنڈی عورت نے آ کر ڈیرا ڈال لیا، جما دیا، ایک کوٹھے پر رہنے لگ گئی اور لوگوں کو گناہوں کی دعوت دیتی، اور کئی لوگ گناہ کا ارتکاب کرنے وہاں پہنچ جاتے. یہ بات مشہور ہو گئی. تو ایک خادم خاص نے عرض کیا کہ حضور آپ کا شہر ہو اور آپ کے شہر میں یہ دھندا چلے اور ایک عورت نے سارے لوگوں کو گناہ گار بنا رہی ہے اور دعوت گناہ دیتی ہے اور گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ تلاوت کرتی، معافی مانگنا چاہتی تو ہو سکتا ہے دیر سے قبول ہوتی، ہو سکتا ہے قبول نہ ہوتی، لیکن آپ نے فرمایا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو. آپ دروازے پر آ کر نیچے بیٹھ گئے، وہ کوٹھے پر تھی. جو آتا غلط ارادے سے، بدکاری کے ارادے سے، وہ جب یہ دیکھتا کہ پوڑیوں کے دروازے پر سیڑھیوں کے حضرت باجدید بستامی بیٹھے ہوئے ہیں مصلی ڈال کر، جو یہ دیکھتا وہ واپس چلا جاتا، آگے بڑھنے کی جرات نہ کرتا. ایک آیا چلا گیا، دوسرا آیا چلا گیا، تیسرا آیا چلا گیا، ایسے جو آتے گئے واپس جاتے رہے. تو اس نے اوپر سے اپنی خادمہ کو کہا کہ آج کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو اتنی دیر میں کئی لوگ آ جاتے تھے، آج ایک بھی نہیں آ رہا، دیکھو تو کیا ہے. جب اس نے دیکھا نیچے تو سیڑھیوں کے دروازے پر حضرت باجدید بستامی تشریف فرما تھے، اور جو آپ کو دیکھتا وہ واپس چلا جاتا، آگے آنے کی جرات نہ کرتا.
اس نے کہا کہ جاؤ اس اللہ کے ولی سے کہو، درویش سے کہو کہ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہم بدکار لوگ ہیں، یا آنے والے بھی جو آتے ہیں وہ گناہ کے ارادے سے آتے ہیں، بدکاری کرنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ یہاں سے چلے جائیں، اٹھ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتا تو ایک رات کا کیا لیتی ہے، تجھے اجرت کتنی ملتی ہے؟ تو اس نے جو بتائی، آپ نے فرمایا یہ مجھ سے لے لے۔ اب تو نے اجرت لے لی، اس نے قبول کر لی، اسے اجرت چاہیے تھی۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اب جو میں کہوں وہ مانو گی؟ کہا آپ نے اجرت دے دی ہے، اب آپ جو حکم دیں گے، آپ جو کہیں گے میں اس کی تعمیل کروں گی۔ تو آپ نے فرمایا پھر یوں کرو، اٹھو اور غسل کرو، پاک صاف کپڑے پہنو۔ انہیں تعمیل کی، آپ نے مصلی بچھا دیا اور کہا اب اس پر کھڑی ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر لو۔ فوراً اس نے تعمیل کی، کھڑی ہو گئی، صاف کپڑے پہن لیے، مصلی بچھا دیا اور قبلے کی طرح منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ آپ پیچھے بیٹھ گئے اور پیچھے بیٹھے ہوئے نگاہ ولایت کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ آنچ کارم بود آخر کردمش کہ زنا سوئے نماز آوردمش۔ اے اللہ میرا کام اتنا تھا جو میں نے کر دیا کہ زنا سے ہٹا کر تیری طرف منہ کر کے تیرے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ آنچ کارم، جو یہ دیکھتا وہ واپس چلا جاتا، آگے بڑھنے کی جرات نہ کرتا۔ ایک آیا چلا گیا، دوسرا آیا چلا گیا، تیسرا آیا چلا گیا، ایسے جو آتے گئے واپس جاتے رہے۔ تو اس نے اوپر سے اپنی خادمہ کو کہا کہ آج کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو اتنی دیر میں کئی لوگ آ جاتے تھے، آج ایک بھی نہیں آ رہا، دیکھو تو کیا ہے۔ جب اس نے دیکھا نیچے تو سیڑھیوں کے دروازے پر حضرت باجدید بستامی تشریف فرما تھے، اور جو آپ کو دیکھتا وہ واپس چلا جاتا، آگے آنے کی جرات نہ کرتا۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ اس اللہ کے ولی سے کہو، درویش سے کہو کہ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہم بدکار لوگ ہیں، یا آنے والے بھی جو آتے ہیں وہ گناہ کے ارادے سے آتے ہیں، بدکاری کرنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ یہاں سے چلے جائیں، اٹھ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتا تو ایک رات کا کیا لیتی ہے، تجھے اجرت کتنی ملتی ہے؟ تو اس نے جو بتائی، آپ نے فرمایا یہ مجھ سے لے لے۔ اب تو نے اجرت لے لی، اس نے قبول کر لی، اسے اجرت چاہیے تھی۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اب جو میں کہوں وہ مانو گی؟ کہا آپ نے اجرت دے دی ہے، اب آپ جو حکم دیں گے، آپ جو کہیں گے میں اس کی تعمیل کروں گی۔ تو آپ نے فرمایا پھر یوں کرو، اٹھو اور غسل کرو، پاک صاف کپڑے پہنو۔ انہیں تعمیل کی، آپ نے مصلی بچھا دیا اور کہا اب اس پر کھڑی ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر لو۔ فوراً اس نے تعمیل کی، کھڑی ہو گئی، صاف کپڑے پہن لیے، مصلی بچھا دیا اور قبلے کی طرح منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ آپ پیچھے بیٹھ گئے اور پیچھے بیٹھے ہوئے نگاہ ولایت کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ آنچ کارم بود آخر کردمش کہ زنا سوئے نماز آوردمش۔ اے اللہ میرا کام اتنا تھا جو میں نے کر دیا کہ زنا سے ہٹا کر تیری طرف منہ کر کے تیرے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ آنچ کارم بود آخر کردمش کہ زنا سوئے نماز آوردمش، میں نے نماز کے لیے اس کو کھڑا کر دیا ہے۔ اے اللہ جو میرا کام تھا میں نے کیا۔ اب قلب ہا قلب طفیل مصطفیٰ
اے اللہ اب اس کے دل کو بدل دینا تیرا کام ہے. چونکہ اللہ کے ولی کی توجہ تھی، اتنی دیر بھی نہیں لگی کہ وہ نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے سوچتی سمجھتی. رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ جب اس نے سلام پھیرا تو پہلے ایک بدکارہ تھی، گناہگار تھی، فاحشہ تھی، اور جب سلام پھیرا تو اللہ کی ولی تھی. آپ خود اندازہ فرما لیں کہ اللہ کے ولی کی صحبت میں اور اللہ کے ولی کی نگاہ میں کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یقیناً ہوتا ہے. ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اولیاء اللہ کی طرف رجوع کرنا. جیسے ذہنی بدن بیمار ہو تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا علاج کریں. اگر باطن بیمار ہو جائے تو یقیناً اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہاں ہمارا علاج ہوگا اور ہمارا باطن اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم صاف فرما دے گا. بے شک مانتا ہوں کہ ایمان ملتا علماء سے ہے. ایمان بتاتے ہیں نا جی، ایمان کی سارے سطح احکامات شریعت کے سب کچھ علماء سے ملتا ہے، مگر ایمان کی حفاظت اولیاء اللہ سے ہوتی ہے. ایمان کی حفاظت اولیاء اللہ کرتے ہیں، اور ان کی بارگاہوں میں اگر جایا جائے تو یقین فرماؤ انسان کی تقدیریں بدلتی ہیں. مسلم شریف اٹھاؤ، حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک عرب کے ساتھ، حجاز مقدس کے ساتھ ایک ملک ہے یمن، اور یمن کے اندر ایک مقام ہے کرن. اس جگہ کا نام کرن ہے، اور کرن کے اندر ایک رہتے ہیں اللہ کے ولی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ صحابی نہیں ہے، حضور کا زمانہ پاک پایا ہے، مگر صحابی نہیں. اس کی وجہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی. وہ اللہ کے ولی ہیں اور سچے عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک کی محبت ان کے دلوں میں رچی بسی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے جب سنا کہ ایک جنگ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوا، حالانکہ ٹوٹا نہیں تھا، اوپر سے چھلکا اترا تھا، اور جس کے اترنے سے نور میں اضافہ ہو گیا، خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا، چمک میں اضافہ ہو گیا. چونکہ ٹوٹ جانا، ایک دانت کا ٹوٹا ہونا عیب ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے. جی اس لیے بعض علماء جو بیان کرتے ہیں نا کہ ٹوٹ گیا، یہ صحیح نہیں ہے. ضرب لگی ہے، یوں چھلکا اترا ہے، اور چھلکا اترنے سے نور میں اور حسن میں اور اضافہ ہو گیا، چمک میں اور اضافہ ہو گیا. لیکن انہوں نے سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک پر چوٹ آئی ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ دانت ہوگا، وہ نکال دیا، یہ ہوگا، وہ نکال دیا، شاید یہ نہ ہو، یہ ہے، وہ نکال دیا. کہ نبی پاک کا دانت مبارک تو ٹوٹا، ضرب لگی، اور میرے منہ میں دانت سلامت رہے. آپ نے سارے کے سارے دانت نکلوا دیے حضور. وہ ایسے کرنی جو یمن کے کرن میں رہتے ہیں، علاقے کرن میں رہنے والے، ٹھیک ہے جی. اور پیشہ کیا ہے؟ اونٹ چرانا، صوف کا لباس پہننا، ٹھیک ہے جی. اونٹ کا لباس پہننا، اونٹ چرانا، باہر جنگلوں میں رہنا، اور جنگلوں میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت کرتے رہنا، ٹھیک ہے جی. یہ لوگ ایسے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، لباس اتنا عمدہ نہیں پہنتے، سر سے ننگے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا. مشکاہ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے سر پر بھی کوئی کپڑا نہیں، اور ان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، ان کا لباس موٹا اور تار تار ہوگا. لو اقسم علی اللہ لبرا، اگر خدا پر قسم بھی کھا لیں اللہ تعالیٰ نے جھوٹا نہیں کرتا. فرمایا مقام ان کا یہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. ویسے کرنے کا کچھ حال بھی یہی تھا. اور رحمت عالم یہ شفقت فرمایا کرتے تھے، حدیث پاک میں ہے کہ آپ یمن کی طرف
اپنا رخ مبارک کر کے چہرہ اقدس کر کے فرماتے لآجدو انی لآجدو ریح الرحمن من قبل الیمن، فرمایا یمن کی طرف سے مجھے اللہ کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے ولایت کی خوشبو دور دور تک پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جہاں کوئی ولی بیٹھو نا جی، وہ بیٹھتا تو ایک مقام پر ہے نا جی، مگر اس کی ولایت اور محبوبیت کی خوشبو وہ اللہ تعالیٰ دور دور تک پہنچا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ رہتے وہ یمن میں ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب مدینہ پاک میں بیٹھے ہوئے، آپ یمن کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ انی لآجد ریح الرحمن من قبل الیمن، فرمایا یمن کی طرف سے مجھے اللہ کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ مقام یہ تھا، اور آپ نے ایک مرتبہ فاروق اعظم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان دونوں حضرات کو فرمایا کہ اویس سے ملنا، میرا سلام کہنا اور اس سے اپنے لیے بھی دعا کروانا۔ آپ اس سے اندازہ فرمایا ذرا، فرمایا اے عمر، حالانکہ یہ قطعی جنتی ہیں، حیات علی جنتی ہیں، عشرے مبشرہ میں سے ہیں، اور رحمت عالم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ آپ نے ان کے متعلق ارشاد 10 صحابہ کے متعلق فرما دیا کہ یہ جنتی صحابی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً وہ جنتی ہیں۔ نبی پاک کی پاک زبان سے جو نکلا وہ ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے جی، وہ صحیح ہے، وہ قطعی ہے، اس میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، شک کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی، یقیناً جنتی ہیں اور صحابہ کرام میں اعلیٰ درجہ رکھنے والے، ٹھیک ہے جی۔ ابو بکر صدیق کے بعد فاروق اعظم کا مقام اور درجہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح عثمان غنی کا ہے، مولا علی کا ہے، ان کے بڑے بڑے درجات ہیں، مقامات ہیں، لیکن فرمایا کہ اویس سے ملنا اور مل کر میرا سلام پہنچاؤ اور ان سے اپنے لیے بھی دعا کراؤ اور میری امت کے لیے بھی دعا کراؤ۔ اور مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک بھی عطا کیا اور یہ فرمایا کہ اویس کو یہ میرا جبہ بھی دے دینا اور ان سے کہنا کہ میرا جبہ پہن لے اور میری امت گناہگار ہے، اس کے لیے دعا کرے، اور اپنے لیے بھی دعا کرا لینا۔ فاروق اعظم کو فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بیماریوں کے علاج کے لیے روحانی جو ہوتی ہیں اور گناہوں کی بخشش کے لیے اولیاء اللہ کے پاس جانا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دعا جن کے لیے کی جاتی ہے وہ 2 قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ جو بخشے ہوئے جنتی ہیں، جیسے فاروق اعظم تھے، مولا علی شیر خدا تھے، اور ان کو کیا ضرورت تھی دعا کرانے کی، ٹھیک ہے جی۔ اگر کسی بخشے ہوئے کے لیے، جنتی کے لیے اگر دعا کرو گے تو ان کے درجات میں اضافہ ہوگا، ان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی گناہگار کے لیے، مجرم کے لیے کوئی دعا کرے گا اللہ کا بندہ نیک، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی بخشش ہوتی ہے، اور اگر بخشے ہوئے کے لیے کی جائے تو اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے فرمایا اپنے لیے بھی دعا کرانا، اور یہاں سے آپ یہ بھی سوچیں کہ یہ قطعی جنتی ہیں، یہ اعلیٰ ہیں، کوئی صحابی مرتبے میں کوئی تابعی مرتبے میں صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت اویس کرنی تابعی ہیں، یہ ولی تابعی ہیں، اور فاروق اعظم اور مولا علی یہ صحابی ہیں، اور صحابی کا مقام بلند ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے باوجود حضور نے ان کو فرمایا
کہ اویس سے دعا کرانا؟ اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ فرمایا ان صحابہ کو میں اپنے ایک امت کے ولی کے پاس دعا کے لیے بھیجتا چلا جاؤں، ان کو فرما دوں کہ ان کے پاس جا کر دعا کرانا، تاکہ میرے بعد کوئی ولیوں سے دعا کروانے کو بدعت نہ سمجھے، میری سنت بن جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے جی، فرمایا ناجائز نہیں، بدعت نہیں، اللہ کے ولیوں کے پاس جا کر دعائیں کروانا گناہ نہیں، شرک نہیں، بدعت نہیں، بلکہ سنت صحابہ اور سنت رسول ہے۔ پھر آؤ سوچو وہ گئے یا نہیں گئے، ملے یا نہیں ملے؟ مل گئے۔ مولا علی قاری علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ یمن سے کرن میں گئے، کرن سے پوچھا کہ اویس کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ باہر اونٹ چرا رہا ہوگا، اور حضور نے آپ مدینہ پاک میں تھے، اویس کرن میں تھے، لیکن آپ کی نگاہ نبوت سے نہ ان کا ظاہر مخفی تھا نہ ان کا باطن پوشیدہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، محبت کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے نا جی، آپ نے وہ بھی بتا دیا کہ ان کے دل میں کتنی محبت ہے اللہ کی، اللہ کے پاک رسول کی، اور ان کے ظاہر کو بھی نبی پاک نے دیکھا۔ حضرت عمر کو حضرت علی کو فرمایا کہ ان کے پاس جانا نا، ان کی نشانی یہ ہے، پہچان لوگے کہ ان کی بغل میں سفید داغ ہے، ان کی بغل میں، حالانکہ وہ کبھی آئے نہیں تھے مدینہ عالیہ میں ظاہری طور پر، ٹھیک ہے جی، اور نبی پاک وہاں بظاہر تشریف نہیں لے گئے، لیکن یقین فرماؤ کہ ساری کائنات، اس کا ظاہر، اس کا باطن بھی نبی پاک کی نگاہ میں پوشیدہ نہیں۔ فرمایا نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کی بغل میں سفید داغ ہوگا، ٹھیک ہے جی، وہ دیکھ لینا، وہ یقیناً اویس ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ جب وہاں گئے تو وہ نفلوں میں تھے، جب دیکھا کہ محسوس کیا کہ کوئی آئے ہیں تو نفل پورے کیے، سلام پھیرا، ملاقات ہوئی، تو فاروق اعظم نے فرمایا اوپر ذرا بغل تو اوپر کرو۔ جب بغل اوپر کی تو وہ داغ جو نبی پاک نے بتایا تھا وہ موجود تھا۔ پہچان لیا کہ یہی اویس کرنی ہے، یہ اس کی علامت اور نشانی نبی پاک نے بتا دی ہے۔ حضور کا جبہ عطا کیا، سلام پہنچائے اور کہا کہ اے اویس ہمارے لیے بھی دعا کرو، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے لیے بھی دعا کرو۔ جبہ اقدس لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، پہنا نہیں، آگے رکھ دیا، اور آپ سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی اور دعا کی، اے اللہ تیرے محبوب کا جبہ ہے، میں اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک محبوب کی امت کو تو بخش نہیں دے گا۔ اپنے پیارے، حالانکہ حضور نے بھیجا ہے بھائی، نبی پاک اپنی امت کے لیے حضور کا تو فرمانا وہ کافی نہیں ہے؟ رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ جب نبی پاک کی دعا موجود ہے امت کے لیے، اور اللہ کا وعدہ ہے اپنے محبوب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ امت کے معاملے میں تجھے شرمندہ نہیں کرے گا، پریشان نہیں ہونے دے گا، یہ وعدہ ہے خدا کا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حق ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن نبی پاک نے بھیجا اویس کرنی کے پاس، کوئی حکمت ہے نا، ٹھیک ہے جی، کوئی راز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنی امت کے اولیاء کے فضائل اور درجات اور کمالات کو ظاہر فرمانا تھا، اور یہ بتانا تھا کہ اللہ کے ولیوں کے پاس دعا کرانا جائز نہیں، مستحب ہے، ٹھیک ہے جی، اور ضروری ہے۔ اگر گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو اللہ کے ولیوں سے دعا کراؤ، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑی دیر گزر گئی سجدے میں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اویس سر اٹھاؤ، ہمیں اب اجازت دو، ہم نے واپس جانا ہے، دور جانا ہے۔ آپ نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر فرمایا عمر تو نے جلدی میں ڈال دیا، مجھے جلدی کر دی، جلدی میں ڈالا، اتنی دیر جو میں نے سجدہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں امت کی بخشش کے لیے دعا کی ہے، قبیلہ مدرج یا خزرج یا مضر،
دو میں سے ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اور ان کا ریوڑ پورے عرب میں بہت بڑا مشہور تھا، بہت بڑا ریوڑ تھا بھیڑوں بکریوں کا۔ فرمایا اس ریوڑ کی بھیڑوں اور بکریوں کے بالوں کے برابر وہ لوگ جن پر دوزخ واجب ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ سے بخشوا کر جنتی بنا کر سر اٹھایا ہے میں نے۔ بھائیو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زہری بدن کو بیماریاں لائق ہو جائیں تو اطباء کی ضرورت ہے، حکماء کی ضرورت ہے، شفا کے لیے، دوا کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر باطن انسان کا بیمار ہو جائے گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے یا کسی اور بنا پر، تو ان کے لیے اولیاء کی ضرورت ہے تاکہ دل انسان کے صاف ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور انسان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو یقین فرماؤ حدیث پاک کی روح سے وہ دل شیشے کی مانند صاف ہو جاتا ہے، وہ داغ سیاہی کے دھل جاتے ہیں اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ گناہ معاف جو ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرم جو فرماتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کے صدقے میں ہوتا ہے، اولیاء اللہ کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ ایسی بے شمار احادیث اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ موجود ہیں جن میں اولیاء اللہ کے فضائل، ان کے کمالات، ان کے کرامات، ان کا ذکر خیر خود اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم نے اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے اولیاء کے اپنی زبان سے بیان فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کا نظام اولیاء اللہ کے صدقے میں چلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ باطنی نظام اولیاء اللہ کے صدقے میں چلتا ہے، اور اولیاء اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے اللہ تعالیٰ کے ولی اس دنیا کے اندر تصرف فرماتے ہیں، تصرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم ہم سب کو اپنے اولیاء کے صدقے معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ اولیاء کے صدقے میں اس ملک امن کا گوارا بنا دے، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے صدقے ہمارے ذہنی اور باطنی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اللہ تعالیٰ فضل و آخر دعوانا الحمدللہ۔